اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے تمام کے تمام لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے، ثم من مضغہ، اس کے بعد گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، جو کبھی تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی نامکمل ہوتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، واضح کریں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رحم میں روکتے ہیں ایک متعینہ مدت تک کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم ایک بچے کی شکل میں تمہیں باہر نکالتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی قوت کو پہنچ جاؤ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو موت دے دی جاتی ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد بھی اب وہ کچھ نہ جانے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو بے آب و گیاہ پڑی ہوئی ہے، فَإِذَا، سوکھی پڑی ہوئی ہے، بنجر، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور پھر جب ہم پانی برساتے ہیں اس کے اوپر تو وہ لہلہا جاتی ہے اور خوشحال ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور خوبصورت قسم کے جوڑے پیدا کرتی ہے، نکالتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، ایک طویل آیت ہے یہ، ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت کے بارے میں شک ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو دعوت دی ہے، تم غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، تم کیسے پیدا ہوئے ہو، ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، ایک پانی کا قطرہ جس کے اندر 1000 جرثومے ہوتے ہیں، اور ان ہزاروں جرثوموں میں سے ایک جرثومہ جو عورت کے بیضہ سے ملتا ہے، اس کے انڈے سے ملتا ہے، اور پھر وہ رحم میں ٹھہرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ایک گوشت کی جمے ہوئے گوشت کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، جمع ہوا گوشت کا لوتھڑا، علقہ، علقہ کے معنی جونک کے بھی آتے ہیں، جن کی شکل ایک جونک سی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے، اور کبھی مکمل ہوتا ہے اور کبھی غیر مکمل ہوتا ہے، کبھی مکمل ہو جاتا ہے اور کبھی غیر مکمل مطلب ابھی مکمل نہیں ہوا اور پہلے ہی حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا، ابھی بچہ مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ بنا بھی نہیں تھا، ابھی آدھا بنا تھا، غیر مکمل ہوا۔ یہ تم ذرا سا غور تو کرو اپنے آپ پر، جو اللہ تمہیں بنا رہا ہے، جو اللہ تمہیں جسم دے رہا ہے، تمہیں صورت دے رہا ہے، شکل دے رہا ہے، ہاتھ پیر دے رہا ہے، آنکھ دے رہا ہے، ناک دے رہا ہے، دماغ دے رہا ہے، دل دے رہا ہے، اس کی آیات پر غور تو کرو۔ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ نشانی ہے، اور دوسری نشانی ہے کہ تم زمین کو دیکھو، زمین سوکھی پڑی ہوئی تھی، بنجر پڑی ہوئی تھی، ہم نے پانی برسایا اور وہ مردہ زمین لہلہانے لگی، اس میں سے فصلیں اگائی، پھول نکل آئے، پھل نکل آئے، ہری ہو گئی۔ ذرا غور تو کرو کہ اس مردہ زمین کو اللہ نے کیسے زندہ کر دیا، اور کیسے، جبکہ وہاں پر ہوائیں اڑ رہی تھی، خاک اڑ رہی تھی، لو چل رہی تھی، اور کہیں نام و نشان تک نہیں تھا ایک سبزے کا، اور پانی جیسے ہی برسا، ہم نے جیسے ہی بارش کا موسم ہم لے کر آئے اور پانی اس کے اوپر برسایا، تم دیکھو گے کہ ہزاروں کوپلیں اپنے سروں کو نکال کر کھڑی ہو گئی اور رفتہ رفتہ بڑی ہو گئی اور لہلہانے لگی، اور دیکھنے میں منظر خوشگوار لگنے لگا، پھل اور پھول لگنے لگے، چاروں طرف پھول اور خوبصورت سا منظر۔
اے انسان تو اپنے آپ پر غور کر، تجھے اس بات پر شک ہے کہ اللہ تجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کی قدرت کو دیکھ، اس کی کاریگری کو دیکھ، وہ کس طرح سے اللہ پیدا کر دیتا ہے، کس طرح سے اللہ بنا دیتا ہے، ذرا تم غور تو کرو اپنے آپ پر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ تخلیق انسانی کی بات ہو رہی، انسان کیسے پیدا کیا؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، اور اللہ نے انسان کی جو شروعات کی وہ مٹی سے کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کا ایک پتلا تیار کیا گیا اور اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی اور اسے زندہ کر دیا، اور پھر ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور اس کے بعد اس کی نسل چلی، آدم کی نسل چل پڑی، انسان کی نسل چل پڑی حقیر پانی کے خلاصے سے، حقیر پانی کے خلاصے سے، یعنی اس منی کے، اس قطرے سے، اس نطفے سے ایک پوری نسل انسانی چل پڑی۔ اور پھر پہلے تو نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، نطفہ جو پانی کا وہ قطرہ ہوتا ہے جو عورت کے رحم میں جاتا ہے، آدمی کی منی جسے کہتے ہیں، سیمن کہتے ہیں انگریزی میں، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پیٹ میں جب ٹھہرتا ہے، اور اس وہ نطفے کے اندر جب وہ منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، کروڑوں، اور کوئی ایک جرثومہ ایسا ہوتا ہے جو عورت کے بیضا سے ملتا ہے اور حمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ سیال مادہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے جسے علقہ کہتے ہیں، جمع ہوا خون جس کی شکل جونک سے ملتی جلتی ہے، اور علقہ کے معنی عربی میں جونک کے بھی آتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے جب یہ تو مضغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا، اب اس کے اندر ہڈی بنے گی، اب یہ گوشت کا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ بخاری کتاب التوحید میں اور مسلم میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما و40 لیلۃ، تم میں سے کوئی بھی، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن اور 40 راتیں رہتا ہے، اور اس کے بعد ثم یکون علقۃ مثلہ، اس کے بعد پھر علقہ بن جاتا ہے، ثم یکون مضغہ، اس کے بعد پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے، مثلہ ذالک، ثم یبعث الیہ الملک، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فیوزن باربع کلمات، اور 4 چیزوں کے لکھنے کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، لکھ رزقہ واجلہ وعملہ وشقی ام سعید، اس کے رزق کو لکھ، اس کی اجل کو لکھ، کب تک دنیا میں رہے گا، اس کے عمل کو لکھ، اور یہ لکھ کہ یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم جب تک چاہتے ہیں وہ رحم میں بچہ رہتا ہے، کبھی کبھی 6 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اور کبھی 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد بھی رکا رہتا ہے، یہ ہم روکتے ہیں جب تک ہم چاہتے ہیں، پھر جب ہم چاہتے ہیں اسے باہر نکالتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ طفل بن کر، ایک بچہ بن کر باہر نکلتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر باقی باتیں چھوڑ دی ہیں، انسان خود سوچ لے، جب وہ دنیا میں آیا تھا تو کسی کام کا نہیں تھا، اپنے آپ میں محتاج تھا، ماں اور باپ کے اندر شفقت ڈالی گئی، جو اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور پھر بچہ یہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ قوہ کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، بدن کو طاقت دیتے چلے جاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ اس کے بعد تم قوت کو پہنچ جاؤ، اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ، قوت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور پھر بعض وہ ہوتے ہیں جو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، بعض لڑکپن میں مر جاتے ہیں، بعض تھوڑا اور بڑے ہو کر مر جاتے ہیں، بعض جوانی میں مر جاتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ زندگی دے دیتا ہے، طویل زندگی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسی زندگی جو ارذل عمر کہلاتی ہے، آخر کی بالکل عمر، کمینے پن کی بالکل ایسی عمر جو نکمی عمر کہلاتی ہے، کمینہ پن نہیں، نکمی عمر کہلاتی ہے، ارذل العمر، یعنی جس میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا، وہ بالکل بچپن اس کو واپس آ جاتا ہے۔ ہاں، اس کو قرآن پاک میں کہا بھی گیا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ طویل عمر دیتے ہیں پھر اسے پہلے کی طرح واپس کر دیتے ہیں، خلق میں اسے لوٹا دیتے ہیں، جیسے پہلے وہ بچہ تھا چھوٹا سا، اب وہ پھر ویسے ہی ہو گئے، اس بڑھاپے میں اس کی عقل رخصت ہو گئی،
حافظہ رخصت ہو گیا، قوتیں رخصت ہو گئیں، طاقت رخصت ہو گئی، اب وہ پہلے جیسا حافظہ نہیں رہا، سوچنے کی طاقت نہیں رہی، شعور نہیں رہا، بالکل بچہ بن گیا، ذرا سی بات پر خوش ہونا، ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا، ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا، ہاتھ پیروں میں کمزوری، راشا، کپکپاہٹ، تھر تھراہٹ، اپنے سے اٹھ نہیں سکتا، اپنے سے بیٹھ نہیں سکتا، اور بسا اوقات کھانا کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ اب جاننے کے بعد بھی اب کچھ نہ جان سکے۔ اس ارذل عمر سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجہاد والسیر کی، باب ما تعوذ من الجبن۔ سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے جس طرح ایک استاد معلم لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تجھ سے بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں نکمے عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مصعب بن سعد کی جو روایت ہے وہ بھی بخاری شریف کتاب الدعوات میں آئی ہے، اس میں ان چار کلمات کے ساتھ ایک اور اضافہ ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اے اللہ میں تجھ سے کنجوسی سے، بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور تم زمین کو دیکھو کہ وہ بنجر تھی بالکل، اور ہم نے پانی اس پر نازل کیا اور وہ کھلہلہا اٹھی اور اس میں سے پودے نکلنے لگے۔ انسان اس بات پر غور کرے اور دیکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا، جو آیت نمبر 6 ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ پتہ چل جائے تمہیں کہ اللہ ہی حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی قدر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی توحید کو جانو، شرک مت کرو، اللہ کی اتاری ہوئی بھیجی ہوئی شریعت کو تسلیم کرو۔ حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ نے شریعت نازل فرمائی ان کی اتباع کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا اللہ وہ ہے جو تمہیں ہر طریقے سے بناتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، کتنی باریکی اور کاریگری سے اس پوری کائنات کو اور کتنے تدبر اور حکمت کے ساتھ اس کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ لہٰذا اس کے حضور جھک جاؤ، سر بسجود ہو جاؤ، اسی کی حمد و ثنا کرو، اسی سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو کہ مرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اسی کے سامنے جواب دینا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اور اے اللہ حساب و کتاب کو آسان فرما اور ایمان پر موت عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔